مجھے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جان بھی دینا پڑتی ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو مدد ہے وہ کیا ہے؟ تو مدد گزارش یہ کی تھی کہ یہاں ایک تو مدد ہے جہاد فی سبیل اللہ کے اندر، اور جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کی ابتدا دعوت سے ہوتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بندہ ٹھیک کرے، تو جب ایک آیت بھی آ جائے تو وہ دوسرے بندے تک پہنچانا۔ کیوں جی، سمجھا پا رہا ہوں؟ جی ایک بھی آیت آ جائے تو وہ دوسرے بندے تک سمجھانا، ایک یہ آ گئی۔ تو یہ پھر چلتی چلتی اس کی چھت جو ہے وہ پھر قتال اور جہاد فی سبیل اللہ اس پر جاتی ہے۔ اس کے درمیان کا راستہ جتنا بھی ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو مسلمان بنا سکتے ہیں، کس کس طریقے سے بنا سکتے ہیں، وہ سارے طریقے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے، یا وہ طریقے جو اسلام کے خلاف نہیں ہیں، میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس کو دیکھیے گا، جو اسلام کے خلاف نہیں ہیں، یعنی کہ اسلام نے اس سے روکا نہیں، اور وہ جدید ذرائع ہیں جو ہمارے پاس اب ہیں، تو ان سب کو بروئے کار لا کر اسلام کی اشاعت کرنا، یہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اور پھر وَتُوَقِّرُوهُ، یہاں کچھ کر رہے تھے تو اس میں ہم نے کہا تھا تاکہ تم اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، توقیر کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح جو ہے وہ بیان کرو۔ اور اس کے بعد کی جو آیت 10 ہے، یہ بتایا تھا کہ اس کے دو اسلوب ہیں۔ میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بیت رضوان ہے ہم نے اس کے مطابق اس کا ترجمہ کیا تھا میں، کیوں جی؟ جی اس لیے کہ یہ اس کے بعد آئے جب بیت رضوان ہو گئی، صلح حدیبیہ ہو گیا، اور جب مدینہ لوگ جا رہے تھے تو راستے میں یہ 29 آیات جو تھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور اپنے خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا تھا، اور ان کو سنائیں بھی اور ان سے پڑھوائیں بھی، جی سنائیں بھی پڑھوائیں بھی، اور باقی ساتھیوں نے بھی سنی۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت جی، ہم چلتے ہیں، وقت جو ہے وہ پھر ایسا ہے کہ یہ ہاں جی، اب یہ الفاظ جو ہم ابھی یہاں استعمال کر رہے ہیں یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، پڑھ چکے ہیں نا یہ لفظ مخلفون؟ جی پڑھ چکے ہیں۔ بیٹھے تو رہنے میں پوچھوں گا اپنے ڈاکٹر کیا نام ہے سرشار بھائی سے، کیا معنی ہے مخلفون؟ یہ بیٹھے رہنے والے، نہیں، وہ تو قائدون تھا، بیٹھے رہنے والے۔ پیچھے چھوڑ رہنے دیے تو والے۔ اچھا ٹھیک ہو چھوڑ گیا، سمجھ آ گئی مجھے۔ سجاد بھائی ذرا سنیں اس کو۔ مخلفون کا مطلب خلف سے نکلا ہے، خلف کا مطلب پیچھا، حصہ ہوتا ہے، تو خلفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چھوڑ دینا۔ تو یہ چونکہ جو جملہ ہے، ایک ہوتا ہے پیچھے مجبور رہ جانے والے، جی جی پیچھے رہ جانے رہ والے، جانے وہ مخلفون ہوتا ہے لفظ۔ وہ کیا ہے؟ مخلفون لام کے نیچے زیر آئے گی، لیکن جب خے لام فے مادہ ہے تو اصل لفظ فے آخری لفظ ہے، اس سے پہلے لام ہے، اس کے اوپر اگر زبر آ جائے تو یہ مجہول صیغہ بن جاتا ہے، پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ مخلفون کا مطلب کیا ہو گئے؟ پیچھے پیچھے چھوڑ چھوڑ دیے دیے جانے جانے والے، والے۔ میم کی وجہ سے والے۔ تو یہاں یہ تھا کہ اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ سمجھ آ جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خواب آیا تو انہوں نے منادی کروا دی کہ ہم عمرہ کے لیے
جا رہے ہیں لیکن اپنے نیام میں اپنی تلوار جو ہے وہ رکھ لو، اور حدج قربانی جو آپ نے دینی ہے اس کے جانور بھی ساتھ لے لو۔ تو دو قسم کے لوگ تھے، ہم اس کو اسی کے کہیں گے کہ ایک تو یہ وہ تھے کہ جو مسلمان، انہوں نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، چلتے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ دوسرے وہ لوگ تھے کہ جن کی ٹریننگ کم ہوئی تھی، مسلمان، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو منافقین تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی پچھلے سال ہی تو جتنے لوگ تھے کفار یہود اور کفار اور یہ سارے مل کے مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، تو اب اپنے دشمن کی طرف اس طریقے سے خالی ہاتھ جانا کہ وہ اس کے شیلڈ بھی کوئی نہیں ہے، تلوار کہا وہ بھی اندر رکھنی ہے، اور وہ بھی صرف حفاظت کے لیے، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ لوگ جب جا رہے ہیں تو یہ تو مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آگے آئے گی آیت، ممکن ہے آج ہی پڑھیں ہم، کہ یہ مطلب ہے خود جا رہے ہیں کہ اپنے دشمن کے پاس کہ تم ہمیں قتل کرو، اس لیے کہ وہ ان کے دشمن ہیں، انہوں نے ان کو اکاموڈیٹ تو کرنا نہیں ہے مکہ میں، تو لہٰذا وہ خود پیچھے رہ گئے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ جب انہوں نے اب میری طرف قدم نہیں بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے رہ جانے والا یا پیچھے چھوڑ دیے جانے والا لفظ کہا ہے، کہ اللہ نے بھی پھر ان کو توفیق یہی دی کہ تم مدینہ میں ہی رہو گے، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں جاؤ گے۔ جی میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی یہ مخلفون نہیں آیا، مخلفون۔ آیت پڑھتے ہیں اب، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، آراب بتایا تھا بدوی، دیہات کے اندر رہنے والے، مدینہ کے ارد گرد جو قبائل تھے اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کبھی آتے تھے، لیکن ان تک پیغام یہ پہنچ گیا تھا کہ رسول پاک عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، تو لیکن انہوں نے جو میں نے آپ کو بتایا خدشہ، اس خدشے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ تو وہ ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے ان قریب پیچھے چھوڑ دیے جانے والے تجھے کہیں گے، اور وہ پیچھے چھوڑ دیے جانے والے کون ہیں؟ من الاعراب، دیہاتیوں میں سے کرنا ہے یا بدویوں میں سے کرنا ہے؟ نے دیہاتی کیا ویسا، دیہاتی کیا ہوا ہے ساتھی، ٹھیک ہے جی؟ جی ہاں جی، تو ترجمہ بنے گا کہ ان قریب دیہاتیوں میں سے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے تجھے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا، اموال چونکہ جمع کون سی ہے؟ مقصر، مکسر، واحد کیا ہے؟ مال، مال، تو یہ کیا ہوئی؟ اموال۔ اب اموال کے اوپر لام کے اوپر پیش ہے جی، جی تو یہ کیا بنا؟ اموال فائل، فائل بنا، تو لہذا فائل مؤنث کے طور پر آئے گا، اس وجہ سے آیا شغلت نا، ات وہ عورت کا جو لفظ آتا ہے، تو شغلت نا ہمیں مشغول رکھا، فائل کون ہے مشغول رکھنے والا؟ اموالنا و اہلونا، ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے، کہ بھئی گھر میں کوئی بندہ ان کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں تھا، مالوں کی حفاظت کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا، تو یہاں یہ ہے کہ ہمارے مالوں اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول رکھا، اب کیا کر؟ فاستغفر لنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بخشش مانگیے، اے نبی تو ہمارے لیے بخشش مانگ۔ اب یہ ان کا بہانہ تھا، میں دوبارہ کہوں گا، ان میں سے دو قسم کے، ایک کمزور ایمان والے مسلمان تھے، تربیت نہیں ہوئی تھی،
وہ ممکن ہے وہ اس طریقے سے صحیح طریقے سے کہہ رہے ہوں، لیکن جو دوسرے ہیں منافقین ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ضرور کہہ رہا ہے یقولون بألسناتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ کہہ رہے ہیں، السنا لسان کی جمع ہے، لسان کہتے ہیں زبان کو، السنا اس کی جمع ہے، وہ اپنی زبانوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ دلوں میں تو بات یہ تھی کہ ہم مارے جائیں گے اگر ساتھ گئے، اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا تھا لیکن ہمارے مال اور ہمارے اہل ان کی خبر گیری کرنے والا نہیں تھا، لہذا انہوں نے ہمیں مشغول رکھا۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اب یہ ساری چیزیں جب اللہ کا حکم آ جائے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، اور آج کل یہ ہے کہ قرآن کی آیت آ جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ آ جائے، تو پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ پھر سوچنا بعد میں ہے، میری بات سنیں ذرا، سوچنا بعد میں ہے، عمل پہلے کرنا ہے۔ جی جی میں نے کیا کہا ہے؟ سوچنا بعد میں ہے، سوچنا عمل بعد پہلے میں کرنا ہے، عمل پہلے کرنا ہے۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے۔ جی، جی وہاں سوچنا بعد میں، یہاں ہوگا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اس کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے، و اطعنا، ہم نے اطاعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے اپنے جانوں کو بچایا ہے، اپنے مالوں کی حفاظت کا کر رہے ہیں، تو کل انہیں یہ بات بتاؤ کیا فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، چھوٹا کر کے پڑھتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے، کون مالک ہے، من یملک لکم، کون ہے مالک تمہارے لیے؟ تو ہم نے یملکو کا دوسرا ترجمہ کیا لکھا ہے، پڑھا ہے؟ اختیار رکھتا ہے۔ اختیار رکھتا ہے۔ کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے، شیئا، کچھ بھی، کیا، کب؟ ان ارادہ بکم ضرا، اگر وہ اللہ تمہارے ساتھ نقصان یا تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے، کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کوئی بھی نہیں۔ جی، اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ اس بندے نے جہاد میں جا کے شہید ہو جانا ہے، سب سے بڑی چیز تو یہی ہے نا۔ جی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں مدینہ کے اندر موجود ہوں اور آپ کا مال چوری کر کے لے جائے، اپنے اہل کو کوئی ضرر پہنچا دے، تمہیں کوئی ضرر پہنچا دے، کہ اللہ کا فرمان یہ ہے، کوئی بچا سکتا ہے؟ نہیں۔ نہیں۔ تو اگر وہ اللہ تمہارے ساتھ نقصان کا ارادہ کرتا ہے، او اراد بکم نفعا، یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس فائدے کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ نہیں کوئی نہیں۔ نہیں جی۔ اب ان دونوں باتوں کا پتہ کس کو ہے مستقبل میں؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ انتہائی خبردار ہے ان چیزوں سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ ہم کریں گے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، کان خبیرہ کے ساتھ ہمیشہ سے خبر رکھنے والا ہے اللہ تعالی، بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ آئے جی مل کے پڑھتے ہیں۔ سیقول، ان قریب قریب کہیں گے، ان قریب کہیں گے، لکل مخلفون، اے نبی صلی اللہ وہ علیہ وسلم، کچھ آپ سے جو پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، جی، پیچھے تیرے لیے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے ان قریب کہیں گے، اور وہ کون ہے؟ من الاعرابی، دیہاتیوں میں۔ دیہاتیوں میں سے۔ جی، اب ڈاکٹر سرشار بھائی اس کا ایک جملہ بنائیں ذرا، کیا بنتا ہے؟ ان قریب
دیہاتیوں اے میں نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب آپ سے کہیں گے، ان قریب آپ سے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے دیہاتی کہیں گے، چلو اب میں کرتا ہوں. عن قریب دیہاتیوں میں سے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے تجھے کہیں گے. کیا کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا و اہلونا، دونوں فاعل ہیں جی. ہمارے مالوں، ہمیں ہمارے مالوں اور ہمارے گھر والوں ہمارے نے گھر والوں نے مشغول رکھا. مشغول رکھا. جی ہمارے مالوں و اہلونا، اور ہمارے گھر والوں نے شغلتنا ہمیں مشغول رکھا، مشغول رکھا. تو ہم تو نہیں جا پائے. پلیز فاستغفر لنا. ترجمہ، تو اے نبی صلی اے اللہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم، آپ ہمارے لیے آپ بخشش ہمارے طلب کریں. لیے بخشش جی مانگیے. آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں، یا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے بخشش طلب کر. تو ہم عزت احترام اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں. اب اللہ تعالیٰ دل کی بات جانتا ہے، دل کی حالت. یقولون بألسناتہم، جی وہ اپنی زبانوں کے ساتھ وہ اپنی کہہ رہے زبانوں وہ ہیں کے اپنی ساتھ وہ زبانوں کے بات کہتے ساتھ ہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان جو کی دلوں میں ان کے نہیں. دلوں میں یہ نہیں ہے. دل نہیں کہتے. جی ٹھیک ہو گیا. جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، وہ اپنی زبانوں کے ساتھ ما کہہ لیں، وہ بات کہہ رہے ہیں لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. کل، ترجمہ، اے نبی اے صلی نبی اللہ صلی علیہ اللہ نبی علیہ وآلہ صلی وسلم وسلم کہہ اللہ کہہ علیہ دیجئے وسلم کہہ دیجیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، تمہارے کون لیے اختیار کون رکھتا ہے اختیار تمہارے رکھتا لیے ہے اللہ کی اللہ طرف سے کی کچھ طرف بھی. سے کچھ بھی. اختیار رکھنے، اختیار رکھتا ہو. کون ہے جو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کچھ بھی اختیار اختیار رکھتا. رکھتا ہو؟ رکھنے والا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے کہ یا نہ میم ہے نہ مالک ہے، یا ملک ہے، تو اختیار رکھتا ہو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. جی ان ارادہ بکم درا، اگر وہ، اگر پھر وہ وہ اللہ اللہ تمہارے تمہیں ساتھ کسی تکلیف کا ارادہ نقصان کرے. کا ارادہ کرتا ہے. جی اگر وہ اللہ تمہارے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ رکھتا ہو، در نقصان بھی ہے، در جی تکلیف بھی ہے، تو ہم تکلیف چلو کرتے ہیں، کیونکہ نفع آگے آ رہا ہے تو لہذا نقصان کر لیتے ہیں. نقصان جی کر لیتے ہیں. اگر تمہارے ساتھ کوئی نقصان کا ارادہ رکھتا ہو، او اراد بکم نفع، یا وہ وہ اللہ ہمارے ہمارے تمہیں ساتھ ساتھ نفع فائدہ کا پہنچانے ارادہ کا رکھے. ارادہ رکھتا ہو. نفع کا یا ارادہ وہ رکھتا. تمہارے ساتھ یا تمہیں نفع پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو. بل، بلکہ 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 کان اللہ، اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہے ہے اللہ تعالیٰ اللہ ہے تعالی ہے بما تعملون خبیرا، جو انتہائی تم خبر عمل رکھنے کرتے والا، اس سے خوب باخبر. جو کچھ انتہائی تم خبر ٹھیک، رکھنے والا انتہائی اس خبر چیز کی رکھنے جو تم. والا اس چیز سے کی جو تم عمل کرتے ہو. تو ترجمہ بنے گا بلکہ اللہ تعالی انتہائی خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر پروفیسر صاحب، سیقول لک المخلفون من الاعراب، ان قریب آراب میں سے وہ لوگ کہ جنہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے کہیں گے شغلتنا اموالنا، ہمارے اموال نے ہمیں مشغول کر دیا، و اہلونا اور ہمارے اہل و عیال نے، فاستغفر لنا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بخشش طلب کیجیے. یقولون بالسناتہم، وہ اپنی زبان سے وہ بات کہیں گے یا کہتے ہیں ما لیسا فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے فمن یملکو، کون اختیار رکھتا ہے، لکم تمہارے بارے میں، من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ بھی، ان اراد بکم ذرہ، اگر وہ نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، او اراد بکم نفع، یا وہ نفع پہنچانے کا ارادہ کر لے، بل کان اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے بما تعملون خبیرہ، جو تم عمل کرتے ہو اس سے انتہائی باخبر. انتہائی باخبر. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جی آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اب ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھی ان کے دل کے اندر کیا بات تھی، ان کے دل کی بات وہ جو چھپا رہے ہیں اور زبانوں پہ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بل ظننتم، یہ کل کے ساتھ پتہ چل رہا ہے، بل ظننتم، بلکہ تم نے تو گمان کیا، أَلَّن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا، پورا جملہ ہے، چھوٹا کریں گے تو بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا کہ أَلَّن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والمؤمنون اور مومنین نہیں لوٹیں گے، ينقلب کا ترجمہ نہیں لوٹے، ہرگز نہیں لوٹیں گے، الی اہلیہم، اپنے اہل خانہ کی طرف، ابدا، کبھی بھی، کہ وہاں جائیں گے، دشمن ہیں مکہ کے، پچھلی دفعہ شکست کھا کے گئے ہیں، انہوں نے بدلہ لینا ہے تو وہ تو سب کو شہید کر دیں گے۔ اب یہ بات جو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات مزین کر دی گئی، زینا کون سا جملہ ہے جی؟ مشہور یہ مجہول ہے۔ مجہول، وَزُيِّنَ ذَلِكَ، یہ بات مزین کر دی گئی، خوشنما بنا دی گئی، خوبصورت لگنے والی بنا دی گئی، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، کہ یہی ہونا ہے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے گمان کیا، بہت برا گمان کرنا، اور اصل میں تو بنے گا اور تم نے بہت برا گمان کیا، تو پھر ظننتم کا ترجمہ کیا آئے گا، تو ہم اس کا بھی ترجمہ کر رہے ہیں، وَظَنَنْتُمْ، اور تم نے گمان کیا، ظَنَّ السَّوْءِ، یہ ذہن میں رکھیے گا، ساؤ اور سو اس کے اندر فرق ہے، ساؤ صفت بنتا ہے، سو اسم بن جاتا ہے، تو ظن الساؤ برا گمان۔ آگے لفظ آ رہے جی وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم، بورا لفظ پہلے آ چکا ہے، دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے، واحد ہوتی ہے ویسے بائر، جی بائر کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونے والا، تباہ ہونے والا، برباد ہونے والا، لیکن بور جو آیا ہے نا عربی زبان کے اندر، یہ بطور مطلب واحد کے بھی آیا ہے، تثنیہ کے لیے بھی بور ہی آئے گا اور جمع کے لیے بھی بور ہی آئے گا، ٹھیک ہے جی؟ جی یہ ذہن میں رکھ لینا ہے، بورانے نہیں آنا، بورونا نہیں آنا، یہ بور ہی آئے گا جی۔ الرجل بور، الرجلان بور، الرجال بور، سمجھا پا رہا ہوں جی بالکل سمجھ جی۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم تو ہلاک ہونے والی قوم کا ہم ترجمہ کرتے ہیں قوم کے لوگ، ایسے ہی ہے، جی جی اور تم ہلاک ہونے والی قوم کے لوگ ہو جی۔ کیا برق پڑیے گا، بل ظننتم، بلکہ تم بلکہ نے تم گمان نے تو کیا، گمان کیا تھا، بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا، أَلَّن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ، ترجمہ کہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز صلی اللہ نہیں علیہ لوٹیں گے، وسلم جی، نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں لوٹیں گے، والمؤمنون، اور اور مومن لوگ جی مومنین مومن بھی کہہ لیں، کہاں نہیں لوٹیں گے، الی اہلیہم ابدا، نے اپنے گھر والوں کی طرف اہل خانہ کبھی کی بھی طرف نہیں کبھی لوٹیں گے۔ کبھی بھی، اپنے اہل خانہ کی طرف کبھی بھی۔ تو یہ ہے کہ بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن اپنے اہل خانہ کی طرف کبھی بھی واپس نہیں لوٹیں گے۔ نہیں لوٹیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات مزین تمہارے کر دی دلوں گئی میں تمہارے دلوں میں، وہاں بنا دی، جی وَذَلِكَ، یہ بات زُيِّنَ مزین کر دی گئی، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں،
تو جی تم تو بڑے اطمینان سے جناب بیٹھے ہوئے تھے کہ ان لوگوں نے تو واپس نہیں آنا، اور یہ کہ اللہ کا کہہ رہا ہے وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور اور تم نے تم نے گمان گمان کیا کیا بہت برا برا گمان گمان کیا۔ جی، اور تم نے گمان کیا بہت برا گمان، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور اور تم تم ہلاک ہونے والی ہلاک قوم ہونے کے والی لوگ ہو۔ قوم کے لوگ ہو۔ قوم کے لوگ ہو۔ اور تم ہلاک ہونے والی قوم کے لوگ ہو۔ جی اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب۔ جی بل ظننتم، بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا، اللہ ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین ہرگز اپنے اہل خانہ کی طرف کبھی بھی واپس نہیں لوٹیں گے۔ وَزُجِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے گمان کیا بہت برا گمان۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہلاک ہونے والی قوم کے لوگ ہو۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ ہلاک ہونا مرنا نہیں ہے جی، جی ہلاک یہاں ہونا یہ مرنا نہیں ہے، یہ تباہی بربادی والے بور ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی آگے جی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پھر ان مراحل پر چھوڑ دیتا ہے مومنوں کو، دل کے اندر اس کے نفاق ہوتا ہے، اس کا ایمان مشکوک، اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور یہ بندے کو پتا ہوتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ کیوں جی، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دل کی بات اللہ کو اور بندے کو ہی پتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کلمہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، لم اور یؤمن کون سا جی؟ ماضی، ماضی نفی۔ ماضی نفی، نہیں لایا، نہیں لاتا نہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا، تو بے شک ہم ہی نے بھی ہو سکتا ہے، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے للکافرین سعیرا، سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ، تو ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو یہاں کافر تو وہ ہو گئے کہ بھئی جو سیدھا سادہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے، رسول کو بھی نہیں مانتے جی، جی سیدھا سادہ کہہ دیا۔ یہ دو طریقہ ہے کفار کا۔ اب نفاق جن کے اندر ہے، ان کے لیے آپ نے پڑھی ہوئی ہے وہ آیت کے سورہ النساء کے اندر کہ ان المنافقین فی پھر درک اسفل الدرک من النار۔ الاسفل من النار، کہ وہ آگ کے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے۔ اب دیکھتی ہوئی وہاں بھی ہے۔ تو جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ یا بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جی، اور جو اور اللہ جو اور اس کے اللہ اور اس رسول کے صلی اللہ رسول علیہ صلی وسلم اللہ پر علیہ وآلہ ایمان نہیں وسلم پر لایا، ایمان نہیں لایا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا، بے تو شک ہم نے تیار ہم نے کی تیار ہے رکھی ہے، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے، تیار کر دی ہے، للکافرین، کافروں کے کافروں کے لیے لیے کافروں کے لیے، سعیرا، دہکتی بھڑکتی ہوئی ہوئی آگ۔ آگ۔ دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ، چیز بھڑکتی ہوئی آگ، اس پر اتفاق کر رہے ہیں۔ اگلا جی جی آسان ہے، میرے ساتھ کرنا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ترجمہ کریں۔
اور اور اللہ ہی اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی اور بادشاہی۔ زمین کی جی، بادشاہت اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ پیدا اس نے کیا، مالک وہ، جی ذرا بند کر دیں، جی اور کر لیا حکومت بھی اسی کی، آسمانوں اور ساری اب کی بات، آسمانوں اور زمین کی بات اللہ کے لیے، بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ یغفر لمن یشاء، جی وہ بخش دے گا وہ جسے وہ اللہ چاہے گا۔ جسے چاہتا ہے جی بخش ٹھیک دیتا ہے، ہے۔ وہ بخش دے گا یا بخش دیتا ہے، دونوں ترجمے ہیں۔ وہ بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا۔ وہ عذاب اور دے گا۔ وہ عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اللہ بہت تعالیٰ زیادہ بہت بخشنے زیادہ والا اور بڑا انتہائی والا مہربان اور ہے۔ اکرام جی، اور اللہ تعالیٰ انتہائی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تھوڑا اوپر کیجئے ایک آیت، ہم میرا خیال ہے پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں جی، ذرا غور سے سنیے گا۔ اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، یہ تھا جو آگے بھی آئے گا، کہ بیت رضوان کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں، انہوں نے جو بیعت کی تھی وہ کس کے لیے، کس پر کی تھی؟ جہاد پر۔ کرنے جہاد جی، جہاد ہوا نہیں، مال غنیمت آیا کوئی نہیں، کیوں جی؟ جی جی لہذا کہا، اور وہ جو منافقین تھے ان کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب یہ منافقین آگے جو آئے، جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں چاہتا ان کو ساتھ لے کر نہیں جانا، یہ مخلف ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم جاؤ گے نا باہر، ابھی تم نے 10 سال کا معاہدہ کر دیا ہے، اب آزادی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینوں کے اندر ہی جو یہود مدینہ سے نکل کے خیبر کے اندر گئے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر زوات کے ساتھ آتا ہے، تو وہ خیبر کے اندر چلے گئے تھے، تو اصل تو دشمن یہاں آ کے وہ بنے، تو 3 مہینوں کے اندر ہی خیبر پر حملہ ہو گیا جو ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا رہا ہے ان کو کہ یہ ہونا ہے۔ خیبر کا بے شک نام نہ لیں، اس کے علاوہ بھی باقی آگے جتنے بھی غزوات آنے ہیں، وقت کم ہے۔ تو سیقول المخلفون، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، تو کیا کہیں، کب کہیں گے؟ اذن طلقتم الی مغانم، جب تم چلو گے، جب تم چلو چلو گے۔ گے، اوکے۔ ان طلق چلنا، ان طلق کا ویسے وہ ہوتا ہے کہ جب توپ کے اندر گولا ہوتا ہے نا، کیوں جی، جی جی اور اس کو بارود لگا لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ان طلق، جوش جذبے پورے کے ساتھ۔ جی، تو یہاں آگے جب تم چلو گے، الی مغانم، جی غنیمتوں کی طرف، غنیمتوں کی جی ماجی مال غنیمت کی طرف جب تم چلو گے، لتاخذوها، جی تاکہ ان غنیمتوں کو تم لو، تو وہ سیقولو کہا ہے، تو یہ پیچھے رہ جانے والے کہیں گے، ضرونا، یار ہمیں چھوڑو، نتبعکم، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، ہم بھی تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ ضرونا لفظ ہے، ممکن ہے مشکل میں ڈالے۔ ضرونا کا مطلب ہے کہ وہ جو ہم نے جرم کیا تھا اس کی وجہ سے ہمیں چھوڑو، زر آ گیا، ہمیں چھوڑو۔ جی یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ قل کہہ دیجئے، لن تتبعونا، تم ہرگز ہماری پیروی نہیں کرو گے، یعنی کہ ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ تو بتایا تھا کذالکم، تو بتایا تھا کہ اگر تو کریں گے کذالک لکم، تو اسی طرح ہے تمہارے لیے، قال اللہ، اسی طرح کہا تمہارے لیے اللہ نے، من قبل، پہلے سے اللہ نے کہا کہ آپ کو نہیں لے کے جانا، تو اب وہ کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا،
تو وہ ان قریب کہیں گے کہ بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، یہ الزام لگائیں گے، کبھی ہمیں بھی مال غنیمت مل جائے تو یہ حسد ہے، یہ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، نہیں ہے وہ سمجھتے مگر بہت تھوڑا۔ 2 منٹ ہیں جی ہمارے پاس، کیا کر رہا ہے؟ 3.5 منٹ ہے سر ہمارے پاس۔ 3.5 منٹ ہے، میرے ساتھ کہیں اور ریویژن نہیں ہوگی پھر۔ سیقول المخلفون، ان قریب پیچھے چھوڑ دیے جانے والے کہیں گے، ان قریب چھوڑ دیے جانے والے کہیں گے، اذن طلقتم الی مغانم، جب تم غنیمتوں کی طرف چلو گے، جب غنیمت کی طرف چلو گے، کیوں چلو گے؟ لتاخذوها، انہیں، تاکہ تم انہیں، کہ تم انہیں لے لو۔ تاکہ تمہیں حاصل کرو۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ ذرونا نتبعکم، جلدی ہمیں ذرا، چھوڑو، ہم تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ ہم تمہارے ہاں ساتھ چلیں۔ ہمیں چھوڑو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ جی یہ کر لیں، جی جی بالکل جی ٹھیک ہے۔ آگے جی، یریدون، ترجمہ، وہ چاہتے ہیں چاہتے ہیں ان یبدلوا کلام اللہ، وہ اللہ کے وہ کلام کو بدل دے۔ کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان کو حصہ نہیں دینا، تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ بھی لے لیں۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لن تتبعونا، تم ہرگز، تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں، ہمارے پیچھے ہرگز نہیں آؤ گے۔ جی تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آؤ گے یا تم ہماری پیروی نہیں کرو گے۔ کذالکم، جی اسی طرح اسی تمہارے لیے طرح ہے تمہارے لیے، قال اللہ من قبل، جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ نے کہا ہے پہلے ہی، جی جو اللہ نے کہا ہے اس سے پہلے، وہ اسی طرح ہے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے۔ فَسَيَقُولُونَ، جلدی، ان قریب وہ کہیں گے، ان قریب وہ کہیں گے، بل تحسدوننا، بلکہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو۔ بلکہ تم ہم سے، بریکٹ میں کر لیں، مالی حسد کرتے ہو، یا جو جہاد ہے اس پر جانے کا حسد کرتے ہو۔ بلکہ کانوا لا یفقہون، جی بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ مگر بہت تھوڑا۔ جی آخری آیت اگر کر سکتے ہیں جہاں سے دیکھ لیں، وقت آپ کے پاس ہے۔ سیقولون، سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم، ان قریب پیچھے چھوڑ دیے جانے والے کہیں گے جب تم غنیمتوں کی طرف چلو گے، لتأخذوها، تاکہ تم انہیں حاصل کرو، ذرونا نتبعکم، تم ہمیں چھوڑو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آتے ہیں یا پیچھے تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں ان یبدلوا کلام اللہ، کہ وہ اللہ کے کلام کو بدل دے۔ قل لن تتبعونا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم ہماری پیروی ہرگز نہیں کرو گے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، تمہارے لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ فسیقولون بل تحسدوننا، ان قریب وہ کہیں گے کہ بلکہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو۔